سرکار نے کچھ نہیں کیا ہے ٹرکی کے. وہ جو نن گورنمنٹل آرگنائزیشن پیچھے طیب اردگان کے کھڑی تھی نجم الدین اربکان کی بنائی ہوئی، حالانکہ اس میں بڑا ڈویژن بھی ہوا. تو نجم الدین اربکان کی تاریخ پڑھیے آپ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے مجھے بہت امیدیں ہیں آپ کی آرگنائزیشن سے، اس لیے کہہ رہا ہوں. نجم الدین اربکان ایک آدمی تھے، ایک مبلغ تھے، ایک سوشل ریفارمر تھا، ایک عالم تھا، ایک مفسر تھا، ایک فقیہ تھا اور ایک صوفی تھا. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صوفی بیک گراؤنڈ تھا. اس نے بہت بڑی ٹیم تیار کری، لیکن اس میں دو قابل لوگ آئے، ایک فتح اللہ گولن اور ایک طیب اردگان. نجم الدین اربکان سب جب ٹیم تیار ہو گئی تو پولیٹکس میں آئے اور ایک اسلامک پارٹی بنائی اور اسلام کے نام پہ الیکشن لڑا اور جیت گئے. جیتنے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ہم اسلام لے کر کے آئیں گے. جو ان کی ذمہ داری تھی، جو ان کا بیک گراؤنڈ تھا، جس کے اوپر انہوں نے لوگوں کو تیار کیا تھا، وہ انہوں نے کہا، فوج نے انہیں سیک کر دیا، ہٹا دیا. اور پھر وہ وہی ملٹری رول آ گیا. یہاں نجم الدین اربکان گرفتار کر لیے گئے، ہٹا دیے گئے. وہ لمبا قصہ، وہ آپ لوگ پڑھیے گا ضرور. لیکن آتی ہے بات اس کی کہ طیب اردگان ان سے الگ ہو گئے، فتح اللہ گولن الگ ہو گئے. یعنی وہ تو بکھر گیا، پورا سسٹم ہی سارا فیل کر دیا گیا. فوج ان کے پیچھے لگ گئی اور بہت ظلم ہوئے ان کے اوپر. اب یہ دو لوگوں نے الگ الگ راستے چن لیے. فتح اللہ گولن نے الگ راستے چن لیا، طیب اردگان نے الگ راستے چن لیا. طیب اردگان پولیٹکس میں رہے اور انہوں نے میونسپل کا الیکشن لڑا اور اس میں وہ میئر بن گئے اور انہوں نے اسلام کا نام لینا بند کر دیا. نام لینا بند کر دیا، کام کرنا شروع کر دیا. بدقسمتی سے ہم لوگ کام کرتے نہیں ہیں، نام بہت لیتے ہیں اسلام کا. یہ ریالٹی ہے. اگر اسلام کا کام کرنے لگے تو اسلام کا نام لینے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں. وہ ہماری بدقسمتی. تو طیب نے بہت ہوشیاری کے ساتھ بالکل اسلام کے نام سے اپنے آپ کو ایک طرح سے ڈیٹیچ کر لیا. اور اب وہ آ گئے تو اور ساری چیزیں میں بالکل ان کی اپریشیٹ نہیں کرتا. انہوں نے ایک کر کے دکھایا ہے جو شاید سویلائزڈ کسی سویلائزڈ قوم کی ہسٹری میں اتنے کم ٹائم میں اپنی اکانومی کو بالکل نیچے سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا ہو. ایسا آپ ڈھونڈیے گا، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ہے ایسا کوئی دوسری مثال.